Becoming a friend of Allah is the best goal for all the people. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی آن مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے ٹپس، کچھ ایسے پوائنٹس جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز میں بہت ساری ڈیٹیل شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ یہی کہتی ہوں کہ اگر ایک انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ انسان، اس کی زندگی کی آدھی سے زیادہ ٹینشنیں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی فرینڈشپ جب اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو آپ کو اور کیا ہی چاہیے. انسان کا مائنڈ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی ٹپس، کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی شیئر کروں گی پوری کوشش کریں ویسی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات مضبوط بنتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ قریب ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا. بیکمنگ اے فرینڈ آف اللہ از دی مین نوبل گول achieved through dedication, sincerity and obedience to his commands. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے اسٹیپس شیئر کرنے والی ہوں. ان سب اسٹیپس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرتے جانا ہے. دی مین پوائنٹ از دی ڈیولپ تقویٰ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب ٹینشنیں آتی ہیں، جب ہم مشکلوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر صبر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ان مسئلے مسائل کا جو حل نکالنا ہے وہ ہمیں نکالنا ہے. اسی ٹائم ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ تقویٰ بھی رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین بھی رکھنا ہوتا ہے. کچھ بھی معاملات ہو جائیں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہو جائیں، اس میں اپنے دماغ میں یہ بات لازمی بٹھایا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی پریزنس، اللہ تعالیٰ کو موجود پانا، اپنے آپ کے اندر اپنے ساتھ یہ فیل کرنا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے. اس چیز کو بہت زیادہ، اس چیز پر یقین رکھنا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، تو اس ٹائم اگر آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہو، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کے ساتھ آپ کا رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا اور جہان کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کا ساتھ ہے، اس کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. جب انسان کا یقین ہوتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نکال دیں گے. اس کے علاوہ تقویٰ میں بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. کیسے سنورتی ہے؟ فار ایگزامپل، آپ جو ہے کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو، کوئی بھی چیز، جھوٹ ہو، کسی کو تنگ کرنا ہو، منافقت ہو، حرام روزی ہو، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، جو غلط کام ہو. ٹھیک ہے، اب وہ آپ کرنے جا رہے ہو. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں آپ کے ایمان، اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان سارے برے کاموں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا تو آپ جو ہے وہ برا کام کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی پریزنس، اس چیز کو محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اس بات کو اس دل میں اس بات کا خوف رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں ہونے دینا. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کام مطلب نماز، قرآن پاک کے علاوہ، صدقہ خیرات کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کام ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں
کہ ہم جب کریں نا تو اس میں ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کام سے ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں, نماز قرآن پاک کے علاوہ بھی, کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں غلط کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اور لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس میں اپنی مرضی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے مطابق گزارنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. اپنے ہر حرکت, مطلب آپ کی زندگی میں آپ نے جو بھی کام کرنا, آپ نے کوئی حرکت مطلب کوئی بھی کام کرنا, اس میں جو بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خوش ہیں یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کوئی ناراضگی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دی مین امپورٹنٹ پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط رکھتے ہیں تو قرآن پاک جو ہے اس سے بھی اپنا کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ بنا لیں. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا دل کرے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا تو پھر جو ہے وہ آپ قرآن پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک سے اپنا ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ بنا لیں. اسٹیبلش مین اینڈ اسٹرانگ کنیکشن وتھ قرآن. سو کس طریقے سے ہم کر پائیں گے, اس کا طریقہ یہ ہے, کوشش کریں روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں. اچھا, میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور چیز بولوں گی کہ جو میری اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ القرآن ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ان کا آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم ان کی جو زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں, جس طریقے سے ان کا رہن سہن ہوتا ہے, جس طریقے سے ان کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ کے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ حفظ القرآن ہے. وہ ٹینشن اور اسٹریس اور ڈپریشن میں اتنے کبھی گرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, صحیح ہے, جتنے بھی لوگ ہوں گے نا اس طرح کے, تو آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ ان کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے, قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں, کہ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے, ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے, یہ بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں, روزانہ ڈیلی بیسس پر کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, جب ترجمہ بھی پڑھنے کے بعد ہم اس چیز کو یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی پر قرآن پاک کو کس طریقے سے, مطلب کہ ہم نے جو پڑھا ہے, جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنے ہیں, ہم نے اپنی زندگی پر اسے عمل بھی کرنا ہے اس پر. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, یہ نہیں کرنا. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں ہم ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ سے یہ چیز نہیں ہوتی. اس چیز کو ہرگز اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ نہیں یہ چیز تو میں کر ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب آپ کا نفس آپ کو نہیں کرنے دے رہا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو کرنا ہے اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی, کیوں میں کر سکتا ہوں, میں یہ ضرور کر سکتا ہوں, ایسا میں کیوں نہیں کر سکتا, میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہے اس کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار سکتا. کوشش ضرور کرنی ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اچھا, یہاں پر تھوڑی سی بات میں یہ بھی بتاؤں گی کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو بہت خوبصورت سا بنانا چاہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار بھی رہے ہوتے ہیں اور پوری کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے, آج کل کے جو حالات ہیں, لوگ جو ہے نا, جو انسان دین پر چل رہا ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ماڈرن کی طرف زمانہ جا رہا ہے, ایک جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دین کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, ان کی لائف سٹائل وہ اپنا چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے دماغ عجیب سے خیالات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے جب بھی دین کو فالو کرنا ہے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, جیسے کہ اگر لڑکیاں ہیں, اگر وہ پردہ کرتی ہیں, حجاب کی طرف سے آتی ہیں پردے کی طرف, اور اگر ایک لڑکا ہے, اگر وہ کلین شیو سے داڑھی کی طرف آ جاتا ہے اور نماز اور قرآن پاک کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں چینج کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے, تو اس کے ارد گرد کے آس پاس کے لوگ اس کو بہت زیادہ ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی اس لائف کے اس فیز میں ہیں
تو سب سے پہلی بات یہی کرنا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو لوگ تو بس یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ تو جو قبر میں جو انسان جاتا ہے اسے اپنا حساب کتاب خود ہی دینا ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا دینا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اس چیز کی فکر تو بالکل چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس چیز کی فکر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، آپ کہیں پر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھیں، اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھیں۔ اس کی مثال ویسی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے، اگر وہ خوشبو کی دکان ہے، پرفیوم کی دکان، اس کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے واپس نکلتا ہے تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، اور اگر ایک انسان گندگی کے ڈھیر کے اندر جائے اور وہاں سے نکلے تو اس کے پاس سے بدبو آئے گی۔ تو اسی طریقے سے سیم مثال انسانوں کی ہے، گیدرنگ کی ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی گیدرنگ کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کے بعد اثرات اسی طرح کے آئیں گے، اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ گندے اور برے لوگوں، بری سوچ رکھنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ لوگوں کی سوچ، آپ لوگوں کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ کچھ اس طرح کے ہی ہوں گے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ چیز میں نے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ضرور ہوتے ہیں، بلکہ ان کے فیملی ممبرز، ارد گرد کے لوگ میں سے سب سے پہلے فیملی ممبرز ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت ساری لڑکیاں جب حجاب سے نقاب کی طرف آتی ہیں، یا پہلے وہ شادیوں میں جاتی ہیں بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پردے کی طرف آتی ہیں تو اس ٹائم یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لڑکیوں کو بہت زیادہ، جو لڑکیاں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں، الٹا سیدھا بولا جاتا ہے، کچھ معاشی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے الٹے سیدھے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی فکر بالکل بھی نہیں کرنی۔ اگر لوگوں کی فکر کریں گے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ لوگ بس آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ آپ جب مر جائیں گے تو آپ کے بعد بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور موت کے بعد قبر میں ہر انسان نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے۔ اچھا، یہ بات تو یہاں پر دوسری طرف چلی گئی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کس طریقے سے اسٹرانگ بنائے۔ اس میں جو میں نے آپ لوگوں کو قرآن پاک کا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ نماز 5 وقت کی نماز پوری کوشش کریں، چھوٹ جاتی ہے غلطی سے، بہت سارے مسئلے مسائل نہ بھی ہو ہماری زندگی میں، کچھ مسئلے مسائل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے سکون والے نیند سے جو بستر ہوتے ہیں نا، نیند والے بستر، اس کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، مجھ سے بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور لیکن آپ لوگوں نے میرے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نماز نہ چھڑوائے۔ اور یہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسٹرانگ بنائے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا کوئی نماز بھی نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بہت زیادہ اور اسٹرانگ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو نفل پڑھ لیں، اپنی جو ہے وہ عادتوں کو اچھا کریں، صدقہ خیرات کرنا، ساری وہ عادتیں اپنائیں، ساری وہ چیزیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ساری چیزیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی غریب کو کھلا دینا، کسی مشکل وقت میں گرے ہوئے انسان کی مدد کر دینا، نفل پڑھنا، جیسے تہجد کی نماز بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ لاڈلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں نا کہ یہ ہر بات منوا لیتی ہے۔ تہجد میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلے مسائل ہونا، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کو اٹھیں، وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی انسان کے آگے جانے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سامنے رو لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے مسئلے مسائل کا بتائیں۔ اور اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں گے تو انسانوں کا کام ہے کہ وہ انسان جو ہے نا، وہ تو انسان کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا، آپ کی بات سنے گا اور آپ کی آگے سے آگے باتیں پھیلاتا رہے گا۔ بہت ہی کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بہت ہی نارمل طریقے سے بات سنیں گے، وہ آپ کے درد کو سمجھیں گے اور آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، ورنہ آج کل زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کا بعد میں مذاق اڑائیں گے۔ تو کیوں نہ
اس سے اچھا ہے کہ انسان سے اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا لیں. آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ختم بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آ گیا، وہ اے ٹو زیڈ کوئی بھی ایشو، اب آپ بہت پریشان ہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آیا ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، کوئی بھی اے ٹو زیڈ کوئی بھی ایشو ہو، ٹھیک ہے. اب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ٹینشن سے پریشانی سے انسان جو ہے بہت زیادہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری بات شیئر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہیلپ، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزات نہیں ہوتے، معجزات بھی ہوتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی، اور اس طریقے سے مسئلے مسائل بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے زندگی کے معاملات میں ہمیں صبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں انسان بڑا جذباتی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نا ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں یہ چیز ابھی حاصل ہو جائے، تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، اگر کوئی چیز نہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ حاصل ہو رہی، تو اس میں ایک تو صبر رکھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں ملی ہے تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور ایک صبر رکھنا، صبر کرنے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مشکل وقت کے بعد آسانی ہے، اور صبر مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد کیا کرو، ایک مدد لیا کرو نماز سے اور صبر سے. تو یہاں پر جو ہے وہ نماز کا اور صبر کا دونوں کا بتایا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، صبر بھی اپنے اندر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھیں. اور اس چیز کا آپ لوگوں کو بالکل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کریں گے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ رونا دھونا شروع کر دیا کہ لوٹے گئے، مارے گئے، فلانا گئی، اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ناشکری سے بھی بچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے انسان جو ہے وہ پسند ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی. اس کے علاوہ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہا کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. کسی دوسرے انسان کو دھوکہ نہ دیں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ منافقت نہ کریں، کسی دوسرے انسان کو دکھ درد نہ دیں، ان کے ساتھ چلاکیاں نہ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے ہر ٹائم ہر چیز میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. ہر اس چیز سے بچیں جس سے آپ کو لگے کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو نوازا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر بالکل بھی نہ کریں. جب آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ناشکرے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان شکر کرتا ہے میں اس کو اور نوازتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے پوائنٹس شیئر کیے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بالکل بھی ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں. تو میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کر چکی ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں شیئر کرنی تھی، لیکن جو ہے وہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مطلب کہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اور نالج ملی ہوگی. سو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اگر میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ اچھی ایک وہ ہوں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بھی پوری کوشش کرنی ہے، اور مجھے بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس چینل پر آپ لوگوں کو اور بھی بہت ساری ویڈیوز مل جائے گی جس سے آپ کو ہونے والا ہے بہت زیادہ فائدہ. تو میری جتنے بھی ولاگ ہیں، میں کوئی بھی ولاگ ایسا نہیں بناتی جو کہ بالکل بیکار ہو، جو کہ بالکل فضول ہو، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا بہت زیادہ برا لگتا ہے. اسی لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں لے کر آؤں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو، اور انشاءاللہ ہوگا بھی. اور میری بہت ساری پیاری بہنیں، بہت سارے لوگوں کے اچھے کمنٹس آتے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اسی طریقے سے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور میرا چینل جو انشاءاللہ گرو بھی کرواتے رہیں. تو آپ لوگوں کے لیے اور بھی خوبصورت ویڈیوز لاتی رہوں گی. تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے کریں. اس چینل کو ساتھ ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ یوٹیوب کا کورس بھی سٹارٹ کیا ہے کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب کورس
سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بھی میں نے جو ہے وہ چینل بنا رکھا ہے, اس کا لنک بھی میں نے کمیونٹی ٹیب پر شیئر کیا ہے, انجینئر حمیرہ کے نام سے, وہ بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اور اس چینل پر بھی وزٹ کریں. تھینک یو.